اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین صلوات پڑھے محمد آل محمد چونکہ آپ حضرات شہزادی کی ولادت باسعادت کے اس پر مسرت موقع پر اس فرش مسرت پر بیٹھ کر اپنی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے دلوں کو ولائے آل محمد سے مملو کر کے اس بات کا جواز اور ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ آل محمد کی خوشی ہی ہماری خوشی ہے اور ان کے یہاں ہونے والی ولادتوں میں جہاں آل محمد خوش ہوتے ہیں وہاں اہل مودت بھی خوش ہوتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فرش مسرت سجا کے ہم کائنات عالم و آدم پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا جشن ولادت مناتے ہیں ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر اور یہ سجے ہوئے سماعتوں کے کشکول متقاضی ہیں کہ معرفت کے بے کرا موتی ہماری سماعت کے کشکول کی زینت بن جائے جو یہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی کام آئے اور اس گلشن سماعت کی آبیاری کرنے کے لیے آپ کے سامنے افق ولائے آل محمد پر روشن ہونے والے اختر کی صورت میں اختر سرسوی بھی ہیں اور آپ کی سماعتوں کو فیض پہنچانے کے لیے فیاض رائے بریلوی بھی حاضر ہیں اور آپ کے ذوق سلیم کو تسلیم کرنے کے لیے سلیم بلرام پوری بھی آ گئے ہیں آپ کی سماعتوں کو روشن کرنے کے لیے روشن بھی ہیں اور اللہ کی حمد کرنے کے لیے احمد بھی موجود ہے اور افق سماعت پر شمس بن کے رونما ہونے والے شام تبریز بھی حاضر ہے صلوات بڑے محمد آل محمد تو ہر نہج ہر جہت سے آپ کی سماعتوں کو وادار و بیدار کرنے کے لیے یہاں پر مدحت کے موتیوں کو لٹانے کے لیے شعرائے اکرام حاضر ہے اور ان کی حاضری میں وہ حاضر ہونے کے باوجود یعنی یہ سمجھیے کہ نظر نہ آنے والے کی نظر میں آپ ہیں دیکھیے نظر نہ آنے والے کی نظر میں آپ ہیں یہ الگ بات ہے کہ منظور نظر کون بنتا ہے ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر دیکھیں گے خدائے علیم و حکیم و کبیر و اعلیٰ و عرفہ اپنی کتاب لافانی و لاسانی میں خدائے عالم الغیب بن کر جس نے اس کتاب لا ریب کو ذات بے عیب پر اس لیے نازل کیا کہ کسی عیبدار کو بھی اس میں کوئی عیب نظر نہ آ سکے اور اس ایک ابدی پیام و پیغام میں ذات واجب الوجود نے
اپنے وجود کی گواہی دیتے ہوئے رسول کریم کی طرف اس کرامت کے مجموعے کو نازل کیا جسے قرآن حکیم اور فرقان عظیم کہا جاتا ہے، جو اعلان کرتا ہے کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی بھی خشک و تر ایسے نہیں ہے کہ جو اس روشن اور واضح کتاب میں نہ ہو۔ یہ ایک بات الگ ہے کہ ہم قرآن فہمی اور قرآن سمجھنے کی صلاحیت و استعداد نہیں رکھتے، اور ہر ایک ایرا غیرہ نتو خیرہ رکھ بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کی تعبیر یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ 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 حیدری۔ تو یہ ایک ایسا کلام بلاغت الہیہ ہے کہ جو ہر خشک اور تر کو اپنے دامن میں سجائے اور سمائے ہوئے ہے، اور آج تک 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس خاموش کے سامنے پوری کائنات خاموش ہے۔ آج تک کوئی اس کا جواب نہیں لا سکا۔ جب خاموش کے سامنے پوری کائنات خاموش ہے تو بولتے ہوئے کے سامنے کون بولے گا؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یہ ایسا صامت ہے کہ بولنے والوں کے ناطقے بند کر دیتا ہے۔ یہ خاموش رہ کر بھی بولنے والوں پر اتنا بھاری پڑ جاتا ہے کہ آج تک ایک آیت کا جواب نہیں آیا، اور جو کائنات خاموش کا جواب نہیں لا سکی وہ بولتے ہوئے کا جواب کیا لائے گی؟ اسی حکمت والے کلام بلاغت الہیہ میں یہ آیا وافی ہدایہ جس کا تعلق سورہ فتح جو 48واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، 26واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 4 میں ذات الہ نے یہ پیام و پیغام انسانی نسلوں تک پہنچایا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ ذات واجب الوجود ہے کہ جس نے مومنین کے دلوں میں سکینہ کو نازل کیا ہے۔ مومنین کے دلوں میں، دیکھیے جب آپ قرآن پاک کی معرفت کے ساتھ میں جب بھی قرآن پاک کی سیر کرتے ہیں تو قرآن حکیم میں 114 سورے ہیں۔ کتنے سورے؟ 114۔ 114 لکھیں گے تو ایک تو پہلے ہی لکھیں گے نا، 14 بعد میں لکھیں گے، ایک تو اسی کو زیب دیتا ہے۔ اب یہ اس سے پوچھئے کہ 14 کون ہے؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو اللہ نے سکینہ کو کہاں رکھا؟ مومنین کے دلوں میں۔ سکینہ کو اللہ نے نازل کیا مومنین کے دلوں میں۔ یہ لفظ سکینہ جو ہے نا، جس کے معنی ہے سکون، اطمینان۔ سکینہ کے معنی کیا ہے؟ سکون، اطمینان۔ چونکہ اسی شہزادی کی ولادت پر آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ گھرانہ ہے آل محمد کا کہ یہاں چھوٹا بھی بڑوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اس گھرانے کا بچہ بھی بزرگوں سے برتر و بہتر اور اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے۔ سکینہ، اچھا سکینہ پورے قرآن مجید میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں لفظ سکینہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ فتح میں 2 بار سکینہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، سورہ توبہ میں 2 بار آیا ہے، اور اس سورے میں سورہ فتح میں میں نے بتایا کہ اس میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے، 1 بار سورہ بقرہ میں۔
2 بار سورہ توبہ میں سکینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور 2 بار سورہ فتح میں، 1 بار سورہ بقرہ میں۔ کتنی بار؟ 5 مرتبہ سکینہ آیا ہے، یعنی 5 کے سائے میں یہ سکینہ سمجھ میں آتی ہے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ 5 کی دعاؤں کی معراج کا نام سکینہ ہے۔ ایک صلوات بڑے محمد علیہ محمد پر۔ تو سکینہ میں ایک سین ہے، ایک کاف ہے، ایک یہ ہے نا، ایک نون ہے اور ایک ہے۔ تو یہ سین لیا گیا ہے یاسین سے، جو قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے، قرآن کا جو دل ہے یاسین، یاسین سے سین لی گئی ہے، تو سکینہ میں سین پہلے ہے، اسے اخذ کیا گیا ہے سورہ یاسین سے۔ پھر سین کے بعد میں کاف ہے، یہ کاف لی گئی ہے اللہ کے کن سے، ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن، ہو جا۔ تو یہ اسی کن سے کاف لیا گیا ہے سکینہ کا، ہے نا، سین کاف۔ اور یہ جو ہے یہ حرف ندا ہے، جب بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یا علی مدد کہہ کے پکارتے ہیں، یا اللہ یا رسول اللہ، ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ حرف ندا ہے، جسے ضرورت ہے وہ پکارے، ہے نا، سکینہ۔ اور نون جو ہے یہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ سورہ نون والقلم سے نون لیا گیا۔ اور آخر میں ہے یہ ہے ہدی للمتقین کی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ جب مختلف آیات اپنے کلیجے کیے، دیکھ غور کریں گے اور تفکر سے تھوڑا سا کام لے آپ، قرآن حکیم کی مختلف آیات اپنے دل کے، اپنے دل کی گہرائی میں سمائے ہوئے موتیوں کو پیش کرتی ہے، تب جا کے سکینہ وجود میں آتی ہے۔ سکینہ کا لفظ جو ہے تب جا کے وجودی لباس پہنتا ہے۔ سکینہ سکون کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں تھوڑا سا اور سطح عمومی سے بلند ہو کے سماعت فرمائے، بہت زیادہ دیر تک میں آپ کی سماعتوں کے درمیان میں حائل نہیں رہنا چاہتا، چونکہ یہ شعراء حضرات جو آئے ہیں یہ اپنا کلام اور منظوم نذرانہ عقیدت، آپ کی عقیدت مندانہ سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے حاضر ہے نا۔ تو بہت زیادہ دیر تک حائل نہیں ہوں گا، چونکہ اگر شعراء کا پروگرام ہو، محفل ہو، تو بہت دیر تک خطیب جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، ہے نا۔ اور اگر مجلس ہو تو بہت دیر تک شاعر اچھا نہیں لگتا، اور اگر نکاح ہو تو دونوں ہی اچھے نہیں لگتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ عقد کی محفل ہو تو اس میں پھر دونوں ہی تو دیکھیں آپ، قلب کس کا ہے؟ حسین کا۔ حسین کے دل کے سکون کا نام کیا ہے؟ سکینہ۔ خلاق کائنات نے عرب کی اس جہالت زدہ زمین پر کہ جہاں انسانیت درندگی کے قالب میں چھپی ہوئی تھی اور جہالت بام عروج پر پہنچی ہوئی تھی، اور حق اور اخلاق کے اقدار پامال ہو چکے تھے، ضمیر انسان مردہ ہو چکا تھا، اور جہاں پر عالم یہ تھا کہ لڑکیوں کو درگور کر دینا فخر سمجھتے تھے، اس دھرتی پر، اس زمین پر کہ جہاں دختر کا، بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، اسلام کی آمد سے پہلے عرب کی
دھرتی پر تین نظریے پنپ رہے تھے. ایک نظریہ تھا مشرکین و کافرین کا، اور ایک نظریہ تھا یہودیت کا، ایک نظریہ تھا عیسائیت کا. یہ مشرکین اور کافر کا جو نظریہ تھا اس میں لڑکی کا پیدا ہو جانا ایک جرم سمجھا جاتا تھا اور اسے درگور کر دینا فخر سمجھا جاتا تھا. یعنی لڑکی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن جو یہودی تھے ان کے یہاں بھی یہ تھا کہ بھائی لڑکی جو ہے، توریت ان کے یہاں بہت مقدس مانی گئی ہے، لیکن وہ کہتے تھے توریت کا احترام کرو. لیکن بات جب لڑکی کی بات آئے اور اس کے علم کا مرحلہ آئے تو وہ کہتے تھے کہ توریت جلا دو لیکن لڑکی کو تعلیم میں توریت نہ دی جائے. یعنی کوئی مقام لڑکی کا نہیں تھا، اسے یہ حق نہیں تھا کہ اسے تعلیم دی جائے اور توریت پڑھائی جائے. لہذا ان کا نظریہ یہ تھا کہ اسے نہ پڑھایا جائے، توریت کو جلا دینا بہتر ہے لیکن لڑکی کو تعلیم دینا ان کے نزدیک بہتر نہیں تھا. یہ نظریہ یہودیت کا تھا. عیسائیت کا نظریہ یہ تھا کہ لڑکی کتنا بھی بلند ہو جائے، کتنا بھی پڑھ لکھ لے، لیکن کوئی بھی عمل کر لے، جنت میں نہیں جا سکتی. جنت میں نہیں جا سکتی، اس لیے کہ جنت سے نکلوانے والی یہ عورت ہی ہے آدم کو. تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ لڑکی کو کتنا بھی پڑھا دیا جائے، کوئی بھی عمل کر لیا جائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا سکے. تین نظریے وہاں پر پنپ رہے تھے، لیکن جب چوتھا نظریہ آیا تو تینوں کا دم تو نکل گیا. یعنی تینوں نے دم توڑ دیا کہ جب چوتھا نظریہ اسلام کا آیا اور رسول اسلام نے بیٹی کا احترام کر کے ہر ایک بیٹی کی بے حرمتی کرنے والے کے چہرے پر نقاب ڈال دی اور یہ بتا دیا کہ اسلام وہ ہے جو بیٹی کا احترام کرتا ہے. اور پھر اللہ نے دختر کے احترام میں رسالت کی نسل کو بیٹے سے نہیں چلایا ہے بلکہ دختر اور بیٹی سے چلایا ہے. آج تک جو نسل پیغمبر قائم و دائم اور باقی ہے وہ بیٹی کے سبب باقی ہے. یہ ہے بیٹی کا مرتبہ کہ جہاں بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا، کسی دھرم کسی بھی مذہب میں بیٹی کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا تھا، اسلام نے، رسول اسلام نے جو سید العرب تھا، وہ سید بطا تھا، جو نور اول تھا، فکر اول تھا، ذہن اول تھا، عقل اول تھا، شعور اول تھا، عقل اول تھا، مخلوق اول تھا، نبی اول تھا، جو نبیوں کا نبی تھا، سید الانبیاء تھا، خاتم النبیین تھا، طٰہٰ و یاسین تھا، بشیر و نذیر تھا، سراج منیر تھا، یاسین تھا. لیکن بیٹی کی عظمت اس انداز میں بتائی کہ مسلمانوں کی ماں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے اکثر یہ منظر دیکھا کہ رسول کی بیٹی جیسے ہی رسول کی خدمت میں آتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ رسالت کھڑی ہو جاتی تھی احترام کے لیے. بیٹی آئی ہے لیکن یہ عام بیٹی نہیں تھی بلکہ یہ بیٹی کی وجہ سے احترام نہیں تھا بلکہ عصمت کے قد کی بلندی اتنی تھی کہ رسالت احترام میں کھڑی ہو جاتی تھی. یہ ہے بیٹی، رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے بیٹی، رسول کھڑے ہو جاتے. یہ کس کی عظمت ہے؟ بیٹی کی. یہ کون بیٹی ہے؟ دیکھیے، ایک ہے بیٹا، ایک لفظ ابن اور ایک بنت. بیٹے کے لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ نعمت. اور بیٹی کے لیے رحمت ہے نا. بیٹی کیا ہے؟ رحمت. بیٹا نعمت ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ جس سے چاہتا ہے اپنی رحمت کو مخصوص کر دیتا ہے اور اللہ تو بڑا فضل اور کرم والا ہے نا. اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین.
اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والے سے. رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. دیکھیے اللہ نے کیا کہا، رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر شے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. یہ نہیں کہا کہ میری نعمت ہر شے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. اچھا رسول کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محمد ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بیٹی کیا ہے؟ رحمت. اب سمجھے فاطمہ کا مرتبہ، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن جائے اسے فاطمہ جیسی بیٹی کہا جاتا ہے. تو ایک بیٹی اللہ نے نبی کو دی، وہ اپنے باپ کے لیے رحمت بن گئی. ایک بیٹی علی کو دی، نام کیا ہے؟ زینب، باپ کی زینت. ان بیٹیوں کا مقام تو دیکھیں آپ، جو آل محمد کے گھرانے کی بیٹی آئے. اور 3 بیٹی تو ایسی نامور گزری ہیں آل محمد کے گھرانے میں. ایک کا نام فاطمہ ہے، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام سکینہ ہے، اور تینوں اپنے باپ کے لیے شرف بن گئی. ایک اپنے رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن گئی، اور ایک جس کا ذکر مجلسوں کی زینت ہے اس کے لیے زینت بن گئی، اور ایک جس کا ذکر مجبوروں اور پریشانوں کے دلوں کو سکون بخشتا ہے اس کے لیے سکینہ بن گئی. صلوات پڑھے محمد آل محمد بار. تو جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو زینوا مجالسکم بذکر علی عبادہ والے کے لیے زینت ہے اسے زینب کہتے ہیں. اور جو یا ایتھا النفس المطمئنہ کے لیے مطمئن کرنے والی ہے اسے سکینہ کہتے ہیں. سکون قلب حسین کا، رسول کے سکون قلب کو حسین کہتے ہیں، اور حسین کے سکون قلب کو سکینہ کہتے ہیں، ہے نا. جو علم نشرح لکا صدرکا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فانما العسر یسرا انما العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب کی منزل پر ہے. جس کے سینے کو ذات الہ نے کشادہ کیا ہے اس کے سینے کے سکون کا نام حسین ہے. اور جسے اللہ نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے اس کے سینے کی زینت کا نام سکینہ ہے. اور سکینہ کو تعویذ حسین بھی کہا جاتا ہے. تعویذ صدر حسین، تعویذ صدر حسین. تعویذ تو آپ بھی پہنتے ہیں لیکن آپ کبھی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں، کبھی شفا کے لیے پہنتے ہیں. سکینہ تعویذ ہے حسین کے لیے. اب حسین سے پوچھئے کہ یہ تعویذ شفا کے لیے ہے یا آپ کی حفاظت کے لیے ہے نا. صدر حسین کی زینت بننے والی اور تعویذ بننے والی کا نام سکینہ ہے، سکینہ ہے. اور آپ کی ذوق سماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کر دوں کہ جو رسول مباہلے میں جو رسول کے سینے کا تعویذ بن کے مباہلے میں جائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کے سینے کا تعویذ بن کے کربلا میں جائے اسے سکینہ کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد آل محمد بار. صلی اللہ محمد محمد. ماشاءاللہ. یہ ہے سکون قلب حسین ابن علی. اور خود شہنشاہ کربلا کی زبانی یہ کلمے کہ مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں سکینہ ہو، ہے نا. تو سکینہ جس گھر میں ہے وہ مرکز کرم حسین ہے نا. جس گھر میں سکینہ ہے وہ مرکز نظر حسین ابن علی ہے. یعنی گھر کی زینت کس سے ہے؟ حسین کے نزدیک
سکینہ سے ہے، اللہ کے گھر کی زینت علی سے ہے، مومنین کے گھر کی زینت ذکر سکینہ سے ہے۔ اور حسین کہتے ہیں مجھے وہ گھر پسند ہے جہاں رباب اور سکینہ ہو، وہ مقام پسند ہے جہاں سکینہ ہو۔ تو یہ بتائیے جہاں ذکر سکینہ ہو وہ محفل حسین کو پسند نہیں ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد بار۔ تو بظاہر تو قد بہت کم ہے، سن بہت کم ہے، لیکن قد فضیلت اتنا بلند بالا اور اعلیٰ ہے کہ قد آور بھی اس کے برابر میں نہیں نظر آتے، کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتے۔ مریم و سارہ و ہاجرہ کا نام آپ نے بہت سنا ہے، یہ بڑی باعظمت بیویاں ہیں، لیکن یہ 4 سال والی بچی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ فضیلت میں ان بیویوں کے برابر کھڑی ہوئی ہے، چاہے وہ مریم ہو چاہے وہ آسیہ ہو۔ اور حد یہ ہے کہ یہ فاطمہ صورت و سیرت ہے، اور مریم فطرت رکھتی ہے مریم کی، اور مساوی ہے جناب آسیہ کی۔ 4 سال کی بچی ہے، لیکن جب فضیلت کی بات آتی ہے اس 4 سالہ بچی کی، لوگوں کے گھروں میں 4 سال کی بچیاں اچھے اور برے کو نہیں سمجھ پاتی، لیکن اہل بیت کے گھرانے کی یہ بچی یہ اتنی زیرک اور سمجھدار ہے کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اسلام کی بقا اور اس کی حفاظت میں، یعنی اسلام کی بقا کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ شہزادی کی خطبہ مکے میں بھی جناب سکینہ نے دیا تھا اور بتایا تھا کہ ہم کربلا کیوں جا رہے ہیں، ہمارے بابا کا مشن کیا ہے۔ یہ دنیا کی اور بادشاہوں کی بچیاں یہ ہے کہ جنہیں تمیز ہی نہیں ہوتی، اور شہنشاہ کربلا کی بچی وہ ہے کہ بڑے بڑے تمیزداروں کو تمیز سکھا رہی ہے۔ صلوات بڑے محمد آل محمد بار۔ اور ماں ان کی رباب، امراء القیس کی بیٹی، جو ایک بہت بڑے شاعر تھے، چونکہ شعراء سے بزم سجی ہوئی ہے اور اسٹیج جو ہے وہ چھلک رہی ہے، تو یہ خود جو ہے جناب رباب، کچھ لوگ رباب کہتے ہیں، رباب نہیں، رباب کا مطلب تو ساز ہے، باجا ہے۔ رباب، رباب کا مطلب وہ ابر جو کرم کی برسات کرے، یعنی ابر رحمت، سفید رنگ کا وہ بادل جو رحمت برسائے۔ تو جس کی ماں رحمت ہو، جس کا دادا رحمت للعالمین ہو، اور جس کا بابا سید الصابرین ہو، اس بچی کی عظمت کا اندازہ کون لگائے۔ ارے جب ان کے گھر میں آنے والی حبش کی کنیز قرآن کی زبان میں گفتگو کرتی ہے تو ان کی آغوش کے پروردہ بچے۔ تو یہ جناب سکینہ، الاختصار یہ کہ بچی بہت چھوٹی ہے، لیکن اس 4 سن میں اس نے اپنی سیرت کے وہ تابندہ نقوش چھوڑے ہیں کہ کائنات کی کوئی بیٹی بھی اگر اس پر عمل کر لے تو وہ صالح اور نیک بن جائے۔ یہ شہزادی سکینہ ہے۔ اور بس ایک بات اور اس کے بعد اختتام میں گفتگو، جناب سکینہ کا توسل، علماء نے کہا اگر کوئی مصیبت آئے تو اس بچی سے توسل کر لینا، مصیبت کتنی بھی بڑی ہو وہ ٹل جائے گی، اس لیے کہ مشکل کشا کے گھرانے کی بچی ہے۔ توسل کرنا،
ایک شاعر گزرے ہیں تہران کے، آغائے غلام رضا، اور بہت بڑے شاعر تھے، روزہ خوانی کرتے تھے، مطلب مصاحف پڑھنے میں ایک نام تھا۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے ایک بزرگ کا جو مرحوم ہو چکے تھے، آغائے آبشار، جو خود بھی دیوان لکھ چکے تھے اور صاحب دیوان تھے، اور ان کا بھی دیوان تھا نخل میسم، نخل میسم کے عنوان سے انہوں نے بھی دیوان لکھا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آغائے آبشار جو تھے ان کے پیر میں چوٹ لگی اور پائزن ان کے پیر میں پھیل گیا، لیکن وہ مصائب پڑھتے تھے، شاعر تھے، مدح آل محمد کرتے تھے۔ اچھا، مدح چاہے نثر میں ہو یا نظم میں ہو، اور نظم کا تو معاملہ ہی یہ ہے کہ یہ شاعر ایک بیت کہہ کے جنت میں بیت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ مرتبہ دیا ہے آل محمد نے اپنے مدح خانوں کو، ہے نا، اپنے مدح سرائی کرنے والوں کو، منقبت کہنے والوں کو۔ تو جب گئے، ڈاکٹروں کی پوری ٹیم کھڑی ہوئی ہے اور آغائے آبشار جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ پائزن جو ہے آپ کے پورے پیر میں سرایت کر گیا، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ ٹانگ آپ کی پوری کاٹی جائے گی۔ لیکن چونکہ وہ شاعر اہل بیت تھے، لہذا انہوں نے آغائے صامت بروجردی کے کچھ اشعار پڑھے جو جناب سکینہ کی مدح میں انہوں نے کہے تھے۔ دیکھیے بات شاعر کی ہو رہی ہے نا، چونکہ اب سلسلہ نظم کا شروع ہونے والا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی آغائے صامت بروجردی کے اشعار پڑھے، اور انہوں نے سوچا کہ میں ڈائریکٹ آقا حسین سے کیوں توسل کروں، کیوں نہ اس شہزادی سے توسل کروں کہ جو حسین کے دل کا سکون ہے، اور وہ اگر شہزادی اپنے بابا سے کہہ دے گی تو مجھے شفا مل جائے گی۔ اس لیے کہ بچے اگر والدین کو پیارے ہوتے ہیں تو بچے اگر ضد کر لیتے ہیں تو والدین پوری کر دیتے ہیں۔ بس یہی سوچتے ہوئے انہوں نے آغائے صامت کے کچھ اشعار پڑھے۔ بے خودی میں یہ گم ہو گئے، جیسے شاعر اپنے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے اور وہ تلاشتا ہے کچھ معرفت کے موتیوں کو، ہے نا، فکر کی وادی میں غوطہ زن ہو کے وہ معرفت کے بے قرار موتیوں کو لاتا ہے اور آپ کی سماعتوں میں اڑیل دیتا ہے۔ تو اب آغائے صامت کے انہوں نے شعر پڑھے کہ دختر در شام دختر حسین بود، شام میں ایک حسین کی بیٹی تھی، شام میں ایک حسین کی بیٹی تھی۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ جو خود بھی شاعر ہے اور شاعر ہی کا کلام بیان کر رہا ہے، توسل بھی اشعار کے ذریعے سے کر رہا ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ شعر کے ذریعے سے فارسی میں وہ شعر پڑھ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ کھو گئے اور شہزادی سے توسل کیا، فاطمہ زہرا کی اس پوتی سے بالکل براہ راست وہ وابستہ ہو گئے، اور شعر پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جو مریم مزاج تھی، جو فاطمہ سیرت تھی، جو ہاجرہ کی ثانی تھی، شعر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری، اور یہ شعر پڑھتے پڑھتے وہ گم ہو گئے اسی خیال میں، اور شہزادی کی بارگاہ میں وہ اس طریقے سے محسوس کرنے لگے کہ گویا وہ شہزادی میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور میں اس کی بارگاہ میں یہ منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرتا چلا جا رہا ہوں۔ لہذا وہ پڑھتے چلے گئے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، اب وہ بے خودی میں انہیں خود پتہ نہیں ہے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ جب بہت دیر تک وہ اشعار پڑھتے چلے گئے اور اس کے بعد میں جب وہ اپنی بے خودی سے باہر آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ہر ڈاکٹر جو ہے اس کی آنکھ میں آنسو ہے، ہر ایک گریہ کر رہا ہے، چاروں طرف ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ کھڑے ہو گئے اور شہزادی کی مدح میں جو اشعار تھے وہ پڑھنے لگے۔ سارے ڈاکٹر حیران تھے کہ ان کی ٹانگ میں زہر پھیل گیا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، یہ طاقت کیسے آ گئی، یہ کھڑے ہو کے کیسے پڑھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ جب یہ ہوش میں آئے تو سب کو روتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ بھئی کیا ماجرا ہے؟ کہا بھئی آپ جو ہیں اس
طریقے سے مدح زہرا مدح جناب سکینہ میں مصروف تھے اور شہزادی کی مدح کے اشعار پڑھ رہے تھے اور اس طریقے سے ان کو بلا رہے تھے، پکار رہے تھے، تو خود انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی حسین کی انگلی پکڑے ہوئے آگے آگے بڑھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے بابا یہ میرا توسل مانگ رہے ہیں، اے بابا اس مریض کو شفا دے دو، لہذا میں کھڑا ہو گیا ہوں، میں کھڑا ہو گیا ہوں اپنے پیروں پر۔ اب جو چیک اپ ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی یہ تو پائیدان ہے ہی نہیں، اس میں آپ تو بیمار ہے ہی نہیں۔ تو یہ شفا کہاں سے ملی؟ شہزادی سکینہ کے توسل سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جتنے مریض تھے کہ آپ بھی شہزادی سکینہ سے متوسط ہو جائیے، آپ کو بھی بیماری سے چھٹی مل جائے گی۔ یہ تو وہاں سے یہ کہہ کے چلے گئے، لیکن ایک ہفتے کے بعد جب اسپتال میں گئے تو کوئی مریض وہاں نظر نہیں آیا۔ کہا مریض کہاں چلے گئے؟ کہا سب نے شہزادی سکینہ سے وابستگی ہو کر کے توسل شہزادی کی بارگاہ میں کیا ہے، لہذا شہزادی سکینہ نے سب کو شفا یاب بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ لہذا میں بھی دست دعا بلند کر کے دعا گو ہوں کہ اس جشن پر مسرت کے موقع پر جو بھی بیمار آیا ہے شہزادی سکینہ کے صدقے مجھ سے شفائی کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے کردگار، اور جو بھی نیک حاجتیں لے کے آیا ہے کردگار و پروردگار اس کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس بچی کے صدقے میں، اس معصومہ کے صدقے میں جو قلب حسین کا سکون ہے وہ ہمارے دلوں کا بھی سکون بن جائے اور ہماری ہر بیماری کی دوری کا باعث قرار پائے یہ حسین کی دختر اور نیک اختر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔